اب میں اصل موقع پر آتا ہوں کہ شہادت کو جو لوگ غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں اور ماتم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ شہادت یہ ایک مرتبے والی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بڑے دردناک انداز سے اور بڑے تکلیف دہ انداز سے ان کو جو ہے شہید کیا گیا۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کو بتلاتا ہوں تاکہ اس واقعے کے اندر جو چیزیں ہیں، جو عبرت بھری چیزیں ہیں، درس بھری چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نواسے رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حیدر کردار کے یہ کیا ہے؟ بیٹے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اہل بیت میں آپ کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ ایک موقع آیا، حدیث شریف میں بات موجود ہے، آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگے کہ وہ گھر پر نہیں تھے۔ وہ باہر سے دوڑ کر آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ کہا کہ اے اللہ، میں حضرت حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حضرت حسین سے محبت رکھ، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست سمجھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان کا دوست بن اور تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک دوسری حدیث میں واقعہ موجود ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا تو کسی صحابی نے کہا کہ حضرت حسن، جانتے ہو آپ کتنی بہتر سواری پر سوار ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو اچھا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حدیث میں ارشاد فرمائی کہ حضرت حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو ان فضیلت کے یہ حامل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے 61 ہجری میں، اس موقع پر میدان کربلا میں آپ علیہ السلام کے گھر کے گھرانے کے اہل بیت کے 17 یا 22 افراد جو ہے اس میں شہید ہوئے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اتنے افراد نے دین کے لیے اور حق کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پھر موقع یہ آیا، میں بڑی اختصار سے اس چیز کو پیش کر رہا ہوں، واقعہ تفصیلی ہے، کہ ایک معاملہ یہ کیا کہ 3 دن تک کھانا پینا جو ہے بند کر دیا گیا، دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر دیا گیا کہ بھوک کی حالت میں بھی ہے، پیاس کی حالت میں بھی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے بیعت کر لو۔ حالانکہ بلایا گیا تھا کہ ہم آپ کی بیعت قبول کریں گے، آپ آئیے، اور بے شمار خطوط لکھے گئے تھے، تقریباً غالباً 24,000 خطوط گئے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ بیعت کر۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی گدی نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی 60 ہجری میں، تو وفات کے بعد یزید بیٹھ گیا۔ تو جو امیر بنے اس کے اندر وہ قابلیت بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر بات ہے قابلیت نہیں ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ بیعت کر لو زبردستی طور پر،
تو یہ تو ایک باطل اور غلط چیز ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر، ان کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ گئے اور جنگ لڑی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سامنے جو فوج ہے وہ 1,20,000 ہے، اور یہ تقریباً 150 ہے یا اس سے کچھ کم ہے، کہ 72 افراد آپ کے جانثار صحابہ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور 17 اور 22 یہ اہل بیت تھے، تو تقریباً 120-130 کے آس پاس یہ افراد موجود تھے، اور ادھر 1,20,000۔ تو اب یہ کیسے جنگ ہوں گی کہ اتنی کثیر تعداد میں وہ، لیکن حق کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ گردن جھکائی نہیں ہے، سر کو کٹا دیا ہے لیکن گردن نہیں جھکا۔ علی اکبر کو جنگ میں وہ جب لڑے ہیں تو دشمنوں نے 4 ٹکڑے ان کے کر دیے، اور کپڑے میں جو ہے ان ٹکڑوں کو رکھ کر حضرت حسین کے پاس بھی۔ حضرت حسین بھی تو باپ تھے، بیٹی کی محبت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حق کے لیے قربان ہونا سکھایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حق کے لیے قربان کر دیا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے کہ خیمے سے آواز آئی کہ حضرت حسین ادھر آئیے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے کہ 3 دن سے کھانا بھی بند، پانی بھی بند۔ تو آپ نے ان کو اٹھایا اور دشمنوں کے پاس لے گئے کہ یہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن میرے بیٹے کو پانی دے، لیکن ان لوگوں نے پانی نہیں دیا، اور معاملہ یہ کیا کہ ایک تیر آیا جو علی اصغر کی کنپٹی پر جو ہے گھسا، اور اس طریقے سے پار کر گیا اور گردن یوں ہی لٹک گئی۔ پھر معاملہ یہ آیا کہ دونوں بیٹے قربان ہو گئے، اسی طریقے سے اور خاندان کے افراد قربان ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ خیمے میں وہ سفید چادر ہے اس کو لاؤ۔ لائی گئی تو کہا کہ یہ جانتے ہو کس کی چادر ہے؟ کہ یہ میری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے سی ہے۔ اس چادر کو لپیٹا، اس کے بعد فرمایا کہ تلوار لاؤ۔ کہا گیا کہ یہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب تلوار لائی گئی تو کہا کہ مجھے وہی تلوار چاہیے، اور ہاتھ میں لی اور یہ کہا کہ جانتے ہو یہ تلوار کس کی ہے؟ کہ یہ میرے والد حیدر کرار کی تلوار ہے۔ اس کے بعد اٹھے اور خیمے کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ ہو تو ہم لے کر آئے۔ کہا کہ اس کو جو ہے منگایا نہیں جاتا ہے، اس کو جا کر لینا پڑتا ہے۔ خیمے میں گئے اور ایک امامہ لایا۔ کہا کہ یہ جانتے ہو یہ امامہ کس کا ہے؟ کہ یہ امامہ میرے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ آپ نے اس کو پہنا اور جنگ میں کود پڑے۔ آپ نہتے تھے، اکیلے تھے، اور سامنے اتنا بڑا لشکر، پھر بھی بڑی جرأت مندی کے ساتھ 3.5 گھنٹے تک لڑتے رہے۔ کتنے گھنٹے تک؟ خون سے جو ہے بدن چھنی ہو گیا۔ گئے تھے عصر کی نماز پڑھا کر، وقت آ گیا۔ گئے تھے ظہر کی نماز پڑھا کر، وقت آ گیا عصر کا، تو آپ نے تلوار یوں نیچے رکھ لی۔ تو وہ سمجھے کہ یہ ہار گئے، اور کہنے لگے کہ حضرت حسین نے ہار مان لی ہے کہ اب وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نواسے رسول ہارا نہیں کرتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے جنگ روک دو، میں عصر کی نماز پڑھوں گا پھر لڑوں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ سامنے والوں نے اجازت نہیں دی کہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، کہ عصر کی اجازت نہیں ملی ہے، آپ سجدے میں گئے ہیں۔ ایک آیا اور اس نے دونوں کندھوں کو جو ہے تلوار ماری، اس طریقے سے الگ کر دیا۔ کسی نے سینے پر حملہ کیا، اور شمر نے جو ہے تلوار سے جو ہے گردن کو جدا کر دیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اس
بے دردی کے ساتھ شہید کیا، لیکن اس موقع پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی ہو تو ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ آج میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت لینا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں جبکہ نماز کی اجازت بھی نہیں ملی پھر بھی نماز پڑھی ہے، اور آج ہم جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے اس موقع پر 10 محرم کا یہ پیغام ہے گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، کہ ہر موقع پر چاہے جاب کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، چاہے کسی بھی کام میں ہو، نیند جو ہے نیند کا غلبہ ہو، تب بھی آپ کو حضرت حسین کا پیغام یاد آنا چاہیے کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سر کو جھکانے والے ہیں اللہ کے سامنے، ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزو، یہی پیغام ہے کہ ہم کیا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور یہ جو ساری چیزیں میں نے بتلائی ہے کہ غلط چیزیں جو رائج ہو گئی ہے ہم اس کو جو ہے ختم کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا شعر میں کہ روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتا ہے، روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتا ہے، ہم جنت کے شہزادوں کا ماتم نہیں کرتے، فدا کر دے جو بہرے دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، فدا کر دے جو بہرے دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، مبارک ہو اس کا جینا بھی، مبارک ہو اس کا مرنا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔